الحمد لله الذي لم يزل عالما كبيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج یکم رمضان المبارک ہے اور جس دن سے اس مرکز کی بنیاد پڑی، حضرت والد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ کا یہ معمول شروع دن کا رہا کہ ماہ رمضان میں اذان فجر سے نماز فجر تک آدھے گھنٹے کا وقفہ رکھتے ہوئے نماز تراویح میں پڑھے جانے والے قرآن مقدس کا مختصر خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ دعا فرمائے میرے حق میں بھی کہ اللہ کریم مجھے ماں اپنے فضل و کرم سے، ماں اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر بلا حذر قرآن مجید کی یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، سورہ فاتحہ یہ مکی سورت ہے اور اس پر مفسرین اکرام کا اتفاق ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کے اسماء کا تعلق ہے، ناموں کا تعلق ہے، تو سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام وہ بیان کیے گئے تفاسیر کے اندر۔ سب سے مشہور نام الفاتحہ۔ فاتحہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ قرآنی علوم کو کھولتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو علوم اور معارف بیان ہوئے ہیں ان کے دروازے کھولنے والی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اور ایک نام اس کا اساس القرآن ہے۔ اساس کہتے ہیں بنیاد کو، یعنی یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی بنیاد ہے۔ یہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی بنیاد ہے۔
اور اس سورہ فاتحہ کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اس امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات یہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ کی کیا ہے جان ہے۔ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم اٹھانے سے بھی اللہ کی توحید کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی، میری جان بھی کس کے قبضہ قدرت کے اندر ہے؟ اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ یعنی میں مختار کل نہیں ہوں، اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ ہاں جی توجہ کیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد رسول اللہ کی جان ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کے مثل نہ کوئی سورۃ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں، نہ ہی قرآن میں اس کی مثل کوئی دوسری سورت ہے۔ یہ اتنی عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دعا ہے، شفا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ اس لیے اس سورہ فاتحہ کو جہاں جسم میں کئی تکلیف ہو، بیماری ہو، 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے اور ہاتھ درد والی جگہ پر، تکلیف والی جگہ پر رکھے اور پھونک مار لے، کسی مولوی پیر کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ بات سمجھ آ رہی کہ مولوی اور پیروں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک علم کی وجہ سے جو مقام ہے علماء کا، علماء حق کا، اور اسی طرح جو ہے شریعت کی رہنمائی کرنے والے بزرگوں کا، وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ وہ پھونک ماریں گے، ان کی پھونک میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اثر رکھنے والا کون ہے؟ بولیے نا، کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ نہ کاغذ کے ٹکڑے کے اندر کوئی اثر ہے، نہ مولوی کے قلم کے اندر کوئی اثر ہے، نہ پھونک کے اندر اثر ہے۔ ہر طرح کا اختیار رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تقسیم ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ تقسیم ہے، نصف نصف۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، تسبیح بیان کی ہے۔ اور جب فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا ہے، میری عظمت کو بیان کیا ہے، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا۔ سبحان اللہ، جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے کیا کروں گا؟ عطا کروں گا، میں دوں گا۔ آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ جو آیت ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟
میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، عبادت کرنے کا وعدہ کرتا ہے، مجھ سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے مانگتا رہوں گا، تو میرے پر لازم ہے جو مجھ سے مدد مانگے میں اس کی مدد کرتا ہوں، سمجھ رہے کہ میں اسے عطا کرتا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس میں بندہ مجھ سے دعائیں مانگتا ہے اور جو کچھ وہ مانگتا ہے میں اسے عطا کروں گا۔ یہ میرے بندے کے لیے، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حصہ کس کے لیے ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور لوگوں کے راستے پر مت چلائیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، جو کیا ہو گئے؟ ضالین، گمراہ ہو گئے، جن پر تیری پھٹکار ہوئی، تیرے عذاب کے وہ مستحق بنے، اللہ ان کے راستے پر نہ چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ عطا کرتا ہوں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام جو ہے اساس القرآن ہے، قرآن کی بنیاد، اور ایک اور اس کا بڑا جامع نام، بڑا جامع نام جسے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالیٰ نے، حضرت والد صاحب کے دادا استاد اور میرے والد صاحب کے استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالیٰ نے رحمتاً واسعہ نے اس کو پسند فرمایا کہ ام القرآن، ام کا معنی یہاں مغز کا، یعنی پورے قرآن کا مغز اور نچوڑ سورہ فاتحہ ہے۔ پورے قرآن کا مغز اور نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ ہاں جی، اس لیے اس کے مضامین کے حوالے سے دو تقریریں ہیں۔ پہلی تقریر جو ہے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ نے رحمتاً واسعہ، جن کی تفسیر عثمانی ہے، تفسیر عثمانی بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 6 عنوان بیان ہوئے۔ کتنے عنوان؟ بولیے بولیے، کتنے عنوان؟ بڑے عرصے سے سنتے چلے آ رہے، یاد ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ نمبر 1 اللہ کی توحید، اللہ کی توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 قیامت، نمبر 4 کیا جی؟ قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات، اور نمبر 6 نہ ماننے والوں کے حالات۔ قرآن میں کتنے عنوان بیان ہوئے؟ 6۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 احکامات، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 ماننے والوں کے حالات۔ جنہوں نے قرآن کو مانا، سورہ فاتحہ کو مانا، اللہ کے پیغام کو مانا، رسالت کو مانا، توحید کو مانا، انہیں کیا کیا ملا؟ انہیں کتنی عظمتیں ملی۔ اور نمبر 6 جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ کیسے کیسے عذاب میں مبتلا ہوئے، کیسے ذلیل ہوئے، ان کا منہ کیسا کالا ہوا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، کتنے عنوان بیان ہوئے؟ 6۔ فرمایا کہ 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ یہ 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ فرمایا کہ الحمدللہ سے لے کر الرحمن الرحیم تک اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ کس کا بیان ہے؟ اللہ کی توحید کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان ہے۔ مالک یوم الدین میں کس کا بیان ہے؟ قیامت کا۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے اندر احکامات کا بیان ہے۔ نعبد میں عبادت کے جتنے احکام ہیں وہ آگے، وہ آگے، اور آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں شریعت کے سارے احکام آگے، صراط مستقیم میں شریعت کے سارے احکام آگے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم،
فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ رسالت کا بیان آ گیا. کس کا بیان آ گیا؟ رسالت کا بیان بھی آ گیا اور ماننے والوں کا بیان بھی آ گیا. رسالت کا بیان کیسے آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم میں ہم دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تم نے اپنا کیا کیا. اور منعم علیہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4. ہاں جی، منعم علیہ جماعتیں کتنی ہیں؟ 4 جماعتیں جن پر اللہ نے انعام کیا. قرآن کہتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتے ہیں میں نے انعام کیا پہلے نمبر پر نبیین پر، سبحان اللہ، انبیاء کی جماعت پہلے نمبر پر منعم علیہ جماعت ہے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، منعم علیہ جماعت کا دولہا اور سر کا تاج آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا انعم اللہ علیہ من النبیین، رسالت کا بیان آ گیا. کس کا بیان آ گیا؟ رسالت کا بیان. ہاں جی، فرمایا من النبیین والصدیقین، دوسرے نمبر پر انعام یافتہ جماعت صدیقین کی ہے. اور صدیقین میں صدیق اکبر ابو بکر ہے. ہاں جی، کون ہے؟ صدیق اکبر. اللہ فرماتے ہیں میں نے اس پر انعام کیا ہے. سبحان اللہ، میں اس سے راضی، یہ مجھ سے راضی ہے. یہ صدیقین کی جماعت کا جو ہے دولہا ہے، اس لیے سے کہتے ہیں صدیق اکبر. بولیے کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر. حضرت صدیق اکبر جس پر اللہ نے انعام کیا، جو اس کے ایمان کے متعلق گفتگو کرے، اس کے ایمان میں کیڑا نکالے، اور کوئی کہے کہ جی ابو بکر اور عمر کے ایمان کو ثابت کرے، وہ گندی نالی کا گندا کیڑا اپنا نسب کو ثابت کر کے بتائے صدیق کا ایمان تو قرآن سے ثابت ہے. سمجھ آ رہی کہ اس لیے صدیق، عمر، عثمان، علی، حیدر کرار، طلحہ، زبیر، معاویہ، حسنین، کریمین، میرے نبی کا ایک ایک صحابی، اس کے ایمان پر اللہ کا قرآن شاہد ہے. کسی صحابی کی صحابیت اور ایمان کا انکار قرآن کا انکار ہے، اور جو قرآن کا منکر ہو وہ پکا کافر ہے. جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ہاں جی، توجہ کیجیے. عرض میں یہ کر رہا تھا صراط الذین انعمت علیہم. ہاں جی، دوسری جماعت صدیقین کی، تیسری جماعت جو ہے وہ شہداء کی، اور چوتھی جماعت صالحین کی. اولیاء اللہ سارے آگے، نیک لوگ سارے، اور جو قیامت تک کے لیے کتب ابدال، اصفیاء، اتقیاء، اولیاء ہیں سارے آگے. فرمایا ان پر کیا کیا میں نے؟ انعام کیا ہے. ہم کو نماز میں کہتے ہیں اللہ جی، توجہ، اللہ جی نبی کے رستے پر چلائی، سارے نبیوں کے رستے پر چلائی ہے جی، اور اللہ جی صدیق اکبر کے رستے پر چلائی ہے، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، حیدر کرار، شہداء کے رستے پر چلائی. اور والصالحین، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اولیاء اللہ کے رستے پر چلائی. تو جو کہتے ہیں جی ولیوں کے منکر ہے، ولیوں کو نہیں مانتے، پتہ چلا وہ پرلے درجے کا جھوٹا کذاب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہتے ہیں جی یہ تو بھابی ہے جی، یہ نبیوں اور ولیوں کو مانتے ہی نہیں ہے جی، یہ اولیاء اللہ کے منکر ہے. طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اولیاء اللہ کے منکر ہے جی. ہم تو نماز میں کہتے ہیں اللہ ہمیں ولیوں کے رستے پر چلائے. صراط الذین انعمت علیہم. ہاں جی، صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت بھی آگئی، ماننے والوں کے حالات بھی آگے. اگر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ماننے والوں کے حالات
کہ جنہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، نبی کی رسالت کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، احکامات قرآنیہ شرعیہ کا انکار کیا ہے، تو ان پر جو ہے غیر المغضوب علیہم اللہ کا غضب بھی ہوا، اللہ نے ان پر اپنی پھٹکار ڈالی، وہ ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، جہنمی بنے۔ اللہ ہمیں ان کے رستے پر مت چلانا، اللہ ہمیں ان کے رستے پر مت چلانا، مت چلانا، مت چلانا۔ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہو اس کی نماز کیسی نماز ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کا بغض دل میں ہو اور نماز میں پڑھے انعمت علیہم، اور دل میں صحابہ کا بغض ہو، اس کی کوئی نماز بولیے، اس کی کوئی نماز، روزہ حج، زکات، صدقہ نہیں ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا۔ تو یہ پہلی تقریر تھی حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی مضامین قرآن کے اعتبار سے، کہ 6 مضمون بیان ہوئے قرآن میں، وہ 6 کے 6 سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری تقریر ہے رئیس المفسرین قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی عنوانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، جن کے ساتھ ہمارا سلسلہ تفسیر کا چلتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو جو ہے انبیاء علیہم السلام کے اس مشن اور اس محنت پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے اس انداز میں جو ہے اس خطے میں محنت فرمائی اور قرآن کو اسی انداز میں سکھایا جو انبیاء کا انداز تھا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آج ہمارا سارا سلسلہ الحمدللہ آج دورہ تفسیر کر رہی ہے اشاعت التوحید و سنہ کے زیر اہتمام۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ سلسلہ مولانا حسین علی سے چلا اور اسے عام کیا عوام میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ۔ اور پھر آج دیکھیے اللہ نے ان کی محنت کو کیسا رنگ لگایا، لا تعداد ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے نا، لا تعداد گننے میں نہیں آتے۔ پورے ملک پاکستان میں شبان رمضان میں جتنے دورہ تفسیر ان حضرات شیوخ کے شاگرد اور آگے سے شاگردوں کے شاگرد پڑھا رہے ہیں، کسی اور جماعت کے حصے میں یہ چیز آئی نہیں۔ تکبیر! جمعیت اشاعت التوحید و سنہ پاکستان! وہ فرماتے ہیں مولانا حسین علی عنوانی رحمت اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے 4 عنوان بیان کیے۔ کتنے عنوان بیان کیے؟ انہیں 4 عنوان بیان کیے۔ پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ مائدہ تک جاتا ہے اور اس حصے کا مرکزی عنوان ہے خالقیت۔ مرکزی عنوان کیا ہے؟ یہ حصہ شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، اور اس حصے کی ابتدا بھی الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ سے۔ دوسرا حصہ جو ہے جس کا مرکزی عنوان ہے ربوبیت۔ مرکزی عنوان کیا ہے؟ ربوبیت۔ اور یہ حصہ سورہ انعام سے شروع ہو کر سورہ بنی اسرائیل تک جاتا ہے۔ کہاں تک جاتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل تک۔ اور اس حصے کا بنیادی عنوان کیا ہے؟ ربوبیت۔ پہلے حصے کا عنوان ہے خالقیت، کے خالق کون ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مجھے اور آپ کو ہم سے پہلے زمین و آسمان کو، وما بینہما ہے، وما تحت الثری، مشرق مغرب شمال جنوب، ایک ایک ذرے کو پیدا کرنے والا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر ربوبیت کا بیان ہے کہ دیکھیے اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پیدا کر کے یاروں مددگار چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ پیدا کرنے کے بعد رب بھی ہے، تمہیں حد کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ پیدا کرنے کے بعد تمہاری خوراک کا انتظام کرنے والا وہ، تمہاری رہائش کا انتظام کرنے والا وہ، تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے اور نگہبان مقرر کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربوبیت، ہاں جی۔
اور اس کے بعد تیسرا حصہ ہے سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے. کس سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جو سورہ انعام سے دوسرا حصہ شروع ہوا یہ بھی الحمدللہ سے. آگے سورہ کاف شروع ہو رہی ہے وہ بھی الحمدللہ سے. یہاں سے تیسرا حصہ شروع ہوا ہے اور یہ گیا سورہ سبا تک. کہاں تک؟ سورہ سبا تک. اور اس حصے کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ اللہ پاک تخت بادشاہی پر خود ہی متمکن ہے. اللہ نے اپنی بادشاہی، اپنے ملک، اپنے اختیارات میں سے کوئی شعبہ کسی کو الاٹ نہیں کیا کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کیے ہو. اور فلاں بابے کو چلے جاؤ تو پتر دیسی، تے فلاں بابے کو چلے جاؤ تو دھی دیسی، فلاں بابے کو چلے جاؤ تو نوکری دیسی، تے فلاں بابا چھوکری دیسی، تے فلاں رزق کا مالک، فلاں قوت سماعت کا، بصارت کا، اور فلاں فلاں. فرمایا نہیں، اللہ پاک سورہ کاف سے لے کر سورہ سبا تک اس عنوان کو بیان کرتے ہیں کہ جب خالق میں ہوں، رب میں ہوں، تو پھر اس ساری بادشاہی کا اکیلا حاکم بھی میں ہوں. اور آسان لفظوں میں ایک جملے میں اگر اس کو بند کیا جائے، اللہ اس حصے میں بیان کرتے ہیں اے لوگوں میں ہی مختار کل ہوں. مختار کل، سارے اختیارات کلیہ کا مالک کون ہے؟ ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ. تکبیر! آئیے توحید و سنت قاطع شرک و بدعت حضرت مولانا محمد اسلم ملک صاحب، شیر پنجاب مفتی نعیم الرحمان صاحب. آگے جو ہے سورہ فاطر سے، سورہ فاطر کی بھی ابتدا الحمدللہ سے. سبحان اللہ. چوتھا حصہ مضمون کے اعتبار سے، عنوانات کے اعتبار سے سورہ فاطر سے لے کر سورہ ناس تک یہ قرآن مجید کا چوتھا حصہ ہے مضامین کے اعتبار سے. اور فرمایا اس کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے؟ قیامت کے دن کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے. قیامت والے دن اختیار کس کا چلے گا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی اللہ پاک نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یوم لا تملک لنفس نفس شیئا، قیامت والے دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک ذرا برابر بھی نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ. وہ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن کا مالک اس دن جنت اور جہنم میں بھیجنے والا لوگوں کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. سبائی کیا کہتا ہے؟ رافضی کیا کہتا ہے؟ عبداللہ ابن سبائی جو بدھی کی ذریت کیا کہتی ہے؟ وہ جی قیامت والے دن جس کو حضرت علی جنت میں بھیجیں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کو حضرت علی جہنم میں بھیجیں گے وہ جہنم میں جائے گا. یہ بات اپنی جگہ پر سچی اور سچی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. بات اپنی جگہ سچی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ علی کا دشمن جہنمی ہے. علی کا دشمن کبھی جنت کی خوشبو بھی سونگ سکتا نہیں ہے. حسنین کریمین کا دشمن کبھی جنت کی خوشبو سونگ سکتا. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے. مگر قیامت والا دن تو وہ دن ہوگا جس دن علی کا پیغمبر، علی کا سردار، میرا محمد کریم بھی اپنی مرضی سے زبان نہیں کھول سکے گا. اپنی مرضی سے زبان نہیں کھول سکیں گے. اس لیے قیامت کے دن کا کوئی مالک نہیں ہے. قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ الحمدللہ میں خالقیت کا بیان ہو گیا، رب العالمین میں ربوبیت کا بیان ہو گیا، الرحمن الرحیم میں اللہ کے مختار
ہمارے کل ہونے کا بیان ہو گیا، اور مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان ہو گیا۔ فرمایا یہ 4 بیان قرآن میں بیان ہوئے اور یہ چاروں کے چاروں سورہ فاتحہ میں موجود ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اور مختصر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ عبادت کی 3 بڑی قسمیں ہیں، زبانی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت۔ زبانی عبادت میں پکار، دعا، استدعا، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ یہ پکار، دعا، استدعا ما فوق الاسباب اس کا حقدار تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نبی ولی بھی کسی کی پکار کو سن سکتے نہیں ہے۔ پکاروں کا سننے والا کون ہے؟ ہی ہے۔ آگے اللہ بدری بدن سے جتنی باتیں ہوتی ہیں اس کا مالک بھی وہی ہے۔ ایاک نعبد کا معنی ہاں جی، اور مالی عبادت التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معنی ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ زبانی عبادت بھی تیرے لیے، بدنی عبادت بھی تیرے لیے، مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس لیے اب جو غیر اللہ کی پکار کرے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے گا، یا علی مدد کہہ کے مدد مانگے، یا حسین کہہ کے مدد مانگے، یا محمد مصطفیٰ مدد کہہ کے مانگے، یا رسول اللہ اسری یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگے، وہ نماز کا منکر بن گیا، وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا منکر بن گیا، اور جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا منکر بن گئے وہ مومن ہو سکتا؟ بولیے بولیے، وہ مومن ہو سکتا نہیں ہے۔ پکار عبادت ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، تشہد عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، اور عبادت کس کا حق ہے؟ بولیے بولیے، کس کا حق ہے؟ ہاں، والعبادت لغیر اللہ کفر، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کفر ہے، کرنے والا کافر ہے۔ معبود اکیلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔